کوئی شخص ایک ہی رات میں 6 برے خواب دیکھے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خوابوں کی تعبیر تو مجھے نہیں آتی، اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نے ایک خواب دیکھا ہے برا، 2 دیکھے ہیں، 100 دیکھے ہیں، وہ برا خواب کسی کو بیان مت کرے، وہ برا خواب کسی کو بیان مت کرے، کسی سے تعبیر پوچھنے کے لیے بھی بیان مت کرے، اور جب اس کی آنکھ کھلے اس برے خواب کے بعد فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ عمل کرے، 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوک دے، جو بھی اس کی تعبیر ہونے والی ہوگی اللہ اس شر سے آپ کو بچا لے گا، اللہ اس شر سے آپ کو بچا لے گا، کوئی شر آنے والی ہوگی تو۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو اٹھیں اس وقت، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور سونے سے پہلے ان برے خوابوں سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے سونے کے سارے اذکار پڑھ کر سوئیں، جن میں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آخری تینوں قل، یہ سپیشل ان کا اہتمام کر کے سوئیں، پڑھ کے سوئیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سوتے تھے۔ انشاءاللہ یہ برے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے کہ جب حمل 4 ماہ کا ہوتا ہے تب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، لیکن 3 ماہ کے حمل کی دھڑکن سنا دیتے ہیں، رہنمائی کریں۔ بھئی یہ جو کہتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں 3 ماہ کے حمل کی دھڑکن سنا دیتے ہیں، یہ اس کی بات ہی غلط ہے، غلط ہے بات۔ کوئی دھڑکن شڑکن اس کے اندر نہیں ہوتی، روح پھونکی نہیں گئی تو دھڑکن کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ وہ دھڑکن ہوتی ہے اس کی 3 ماہ کے اندر۔ 3 ماہ کے اندر کوئی دھڑکن نہیں ہوتی، یہ وہی دھڑکن ہوتی ہے جو انسانی جرثومے کے اندر ہوتی ہے۔ جو کس کے اندر ہوتی ہے؟ جرثومے کو آپ خوردبین میں دیکھیں گے تو وہ بھی متحرک حرکت کرتا نظر آئے گا، وہ جان نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے۔ روح 4 ماہ کے بعد ہی پھونکی جانی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں پھونکی جاتی کسی میں۔ اسلامک بینکنگ کا منافع لینا جائز ہے یا نہیں؟ فراڈ ہے بھائی، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا ہے یہ اسلامک بینکنگ، اس کے سوا کچھ نہیں، دجل ہے، یہ دجل ہے، 100% جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی بینک اسلامی نہیں، کوئی ربا فری نہیں، سب جھوٹ ہے، 100% ان کا کاروبار غیر شرعی اور غیر اسلامی اور سودی ہے، سب کا۔ صفا مروہ پر سعی کرتے ہوئے صفا پر 3 مرتبہ ایک ہاتھ اٹھا کر دعا، ایک ہاتھ اٹھا کر پڑھی جاتی ہے، اس طرح مروہ پر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پر قبلہ رخ کر صرف اشارہ کیا جاتا ہے اور صفا سے مروہ کی طرف عمرہ کرنے والا چل پڑتا ہے۔ بھئی یہ طواف کرنے والے اور صفا مروہ کی سعی کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے 99% ایسے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کا طریقہ نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، کخ پتہ نہیں ہوتا ان کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ بھیڑ چال کی طرح جا کر وہ کوئی ویڈیو بنانے کے لیے جاتا ہے، اپنی سیلفیاں بناتے ہیں جا کر وہاں پر، ان کو غرض عبادت سے نہیں ہوتی، غرض سیلفیاں بنانے سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیلفیاں بتائیں دنیا کو کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں بیت اللہ کا۔ کخ نہیں سیکھتے، کخ کا پتہ نہیں ہوتا، تلبیہ پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جن کو تلبیہ پڑھنا نہیں آتا تھا، کلمہ بھی نہیں آتا تھا، آئے ہوئے تھے کیا کرنے؟ حج کرنے۔ کسی شے کا پتہ نہیں ہوتا، الف سے بے بھی نہیں آتی ہوتی، اور پوچھتے بھی نہیں کسی سے، سیکھتے بھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہاتھ سے دعا کا نہیں ہے، صفا مروہ پر دونوں ہاتھوں سے دعا کا طریقہ ہے۔ صفا پر کھڑے ہوتے جا کر
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ والی دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے صفحہ پہ کھڑے ہو کر. اور اس کے درمیان میں جتنی بھی لمبی دعائیں آپ چاہیں کریں، اللہ کے نبی لمبی دعائیں کرتے تھے. اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جا کر وہاں وہ جس طرح کولو کے ارد گرد بیل چلتا ہے نا، اس طرح چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے نا وہ حق ادا کر رہے ہیں صفا مروا کی عیسائی کا. نہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں نہ جا کر ادھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کولو کی بیل کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. جہالت انتہا کی ہمارے معاشرے. ایک ہاتھ سے دعا کا کوئی تصور نہیں کہیں پر. دونوں جگہوں پر جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے اور ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کرنی ہے. کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اپنی بھویں کٹوا سکتی ہے؟ نہیں بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت، نہ خامد کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بیوی کی، نہ کسی اور ہستی کی، نہ امیر کی. نہ کس کی؟ امیر کی. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کائنات میں خالق کی نافرمانی میں جس کی بات مانی جا سکتی. امیر کی نہیں چلتی تو بیوی کی کیسے چل جائے گی؟ خامد کی کیسے چل جائے گی بیوی پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے النامسات والمتنمسات، ان خواتین پر جو اپنے چہرے کے کسی حصے سے بال اکھاڑتی ہیں اور اکھڑواتی ہیں. اکھڑوانے والیوں پر بھی لعنت اللہ کی اور اکھاڑنے والیوں پر بھی لعنت. تو جس کام پر اللہ کی لعنت ہو وہ کام حلال ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے؟ گنجائش ہو سکتی ہے اس کی؟ چہرے کے کسی حصے سے، چاہے بوئیں باریک کریں، چاہے یہ ناک کی ہڈی کے اوپر سے بال اکھاڑیں، چاہے ماتھے سے اکھاڑیں، چاہے رخساروں سے اکھاڑیں، چاہے تھوڑی سے اکھاڑیں، یہ اللہ کی لعنت والا کام ہے. ہاں اگر کسی عورت کے چہرے پر مردوں جیسی سیاہ گھنی داڑھی اور مونچھیں اگ گئیں، مردوں جیسی مشابہت ہو جائے، تو وہ عورت اپنے ایسے بالوں کو تلف کر سکتی ہے، کیونکہ یہ غیر فطری چیز ہے اور غیر فطری چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ فطرت کو بدلنا نہیں ہے. ایک بندے کی 6 انگلیاں ہو جاتی ہیں، کبھی 7 ہو جاتی ہیں، دیکھا کبھی؟ وہ جو زائد انگلیاں ہوتی ہیں نا وہ تکلیف دیتی ہیں، ان کو کٹوا سکتا ہے. وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ اللہ کی شکل کو تبدیل کرنا نہیں ہے، وہ ایک غیر فطری چیز ہے، اس کو ختم کر رہا ہے. یہ علاج ہے. لیکن چہرے کے بال لوں جو لوں اگاتی ہیں خواتین کے چہروں پر، یہ لوں تلف کرنا ہے، ان کو کھینچنا ہے، ان کو اکھاڑنا، یہ اللہ کی لعنت اور رسول اللہ کی لعنت کا سبب ہے، حرام ہے. کہ اپنے موضوع پر مسح ہو، کیا ایسے موضوع پر مسح ہو جائے گا جو ٹخنوں سے کم ہو جائے گا انشاءاللہ. جرابوں پر اور موضوع پر مسح کرنے کی دلیلیں موجود ہیں، لیکن کوئی شرط ان کے اندر اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی کہ وہ کہاں تک ہوں تو پھر ان پر مسح ہو سکتا ہے، کہاں تک نہ ہوں تو مسح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسی شرط ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے ذریعے بیان کرواتا کہ نہ بھئی وہ موٹی ہوں، ان سے پاؤں تک تری نہ پہنچتی ہو، ان کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو، نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، وہ آدھی پنڈلی تک ہوں، وہ گھٹنے تک ہوں، وہ رانوں تک ہوں. اگر کوئی ایسی شرط ہوتی اسلام میں تو بیان ہوتی کہ نہ ہوتی؟ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی شرط بیان نہیں کی تو مولوی صاحب کو کس نے حق دیا اپنے گھر سے شرطیں بنا کے ایجاد کرتا جائے؟ ہاں مارکیٹنگ، نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا نہیں؟ 100% حرام ہے بغیر کسی شک شبے کے. نیٹ ورک مارکیٹنگ سود بھی ہے، جوا بھی ہے، غرر بھی ہے، دجل بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے. ساری غلاظتیں جو ہے نا حرمت والی وہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر جمع ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مطلب آسان سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. MLM سسٹم اس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک کمپنی ہے، اس نے اپنی ایک پروڈکٹ بنائی ہے،
وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ خریدو پہلے ہم سے، ہمارے ممبر بن جاؤ، اور پھر بندے اکٹھے کر کے ہمارے پاس لاؤ، اور پھر جتنی آپ کے نیچے بندے اکٹھے ہوتے جائیں گے آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے ہم کیا دیتے جائیں گے منافع، آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے ملتے جائے گا، محنت شرط کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دجل ہے، سود ہے، جوئے ہے، فراڈ ہے، حرام ہے، دھوکہ ہے، اس طرح کی جتنی سکیمیں ہیں سب فراڈی اور دغا باز ہیں، لٹیرے۔ جس میں یہ ہو کہ اتنے بندے پھنساؤ ہمارے پاس، اس کاروبار میں مت حصہ لیں، کبھی بھی شریک نہ ہو۔ جس کا نام بھئی یہ جتنی اس طرح کی کمپنیاں بنی ہیں نا آج تک، وہ سارے لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گئی ہیں۔ کوئی ایک بتائیں جو بنی تھی پاکستان میں اور وہ آج تک پہلے دن سے لے کر آج تک چل رہی ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اصل میں بندے یہ تھوڑے سے ہیں، جب ایک نام سے لوٹتے ہیں نا قوم کو، وہ لٹ جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر دوسرے نام سے وہی کتے آ جاتے ہیں، وہی کتے دوسرے نام سے آ جاتے ہیں، وہی کتے تیسرے نام سے آ جاتے ہیں، کچھ دیر بعد وہی کتے چوتھے نام سے آ جاتے ہیں وہی سارے فراڈیے شیطان۔ کوئی اس کی تھوڑی سی شکل تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور ہم گپھوں کے چکر میں اندھا دھند کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں کہ گپھے آنے شروع ہوں گے، محنت کرنی نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے بیٹھائے منافع ملے گا، اور کیا چاہیے۔ جی وہ ٹھیک ہے، ویسے خوبصورت بنانے کے لیے جو سرجری ہے نا یہ غلط ہے، اور اگر کوئی دانت ٹیڑھے ہوں، کوئی ہڈی بڑھ گئی ہو، وہ سرجری کے ذریعے ٹھیک آپ کروا سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے بینک سے ریلیٹڈ، ہمارے پیسے وہاں ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پیسے جو بینک میں ہوتے ہیں اور بینک والے استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا ہے میرے بھائیو، جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا، اتنا بڑا گناہ گار سود دینے والا، اور اتنا بڑا گناہ گار بینک میں پیسے رکھنے والا۔ بے شک ایک ٹیڑی پیسہ نہ لے سود کا، بے شک کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، اتنا ہی بڑا گناہ گار ہے۔ یہ گناہ میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ اس نے بینک کو اپنے پیسے دے دیے، اور بینک اس کے پیسوں سے کیا کر رہا ہے؟ سودی کاروبار کر رہا ہے، سود پھیل رہا ہے، اور یہ سود کو پھیلانے میں بینک کی کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے، اور کہتا ہے جتنا سود کماؤ، میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں، میں ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لیتا، تم گولے شڑے اڑانا میرے پیسوں کے نفع پر۔ وہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، ان سے خون چوستے ہیں میرے پیسوں کی بنیاد پر۔ تو میں تو جتنا بڑا سود لینے والا لعنتی، اتنا بڑا یہ پیسے رکھنے والا بھی لعنتی ہے بینک میں۔ بینک کے اکاؤنٹ کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کر سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے حقیقی۔ پیسے رکھنا بینک میں یہ کوئی حقیقی مجبوری نہیں ہے۔ ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کریں، پیسے نہ رہنے دیں اس میں، صرف اتنے کو رہیں جس سے آپ کا اکاؤنٹ زندہ رہے، ایک روپیہ بھی زیادہ مت چھوڑیں، جو ہی آئیں اسی وقت نکال لیں، اسی دن، تو پھر آپ پکڑے نہیں جائیں گے، اللہ کے ہاں انشاءاللہ معافی مل جائے گی اس میں۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد کے اندر آ جائے گا یہ والا بندہ انشاءاللہ۔ بچے کے کان میں اذان دینے والی روایت ترمذی میں، ابو داود میں ہے، سندن ضعیف ہے۔ عاصم بن عبید اللہ ایک راوی ہے اس کی سند میں، اس روایت کا دارالمدار عاصم بن عبید اللہ پر ہے، اور عاصم بن عبید اللہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف راوی قرار دیا ہے۔ تو بچے کے کان میں اذان دینا فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ لے تو ہم اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، کہنا چاہیں کہنے، نہیں بھی کہیں گے تو کوئی فرق
نہیں پڑھتا، نہ بچہ غیر مسلم رہتا ہے، نہ اذان نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ کہہ لیں تو گنجائش ہے، نہ کہیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔